السلام علیکم دوستو، موت غالباً زندگی کی وہ واحد حقیقت ہے جس پر ہر مذہب، ہر خطے، ہر بولی کا آدمی یقین رکھتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہم سب کو مرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ موت کا وقت انسانی زندگی کا آئینہ ہوتا ہے۔ برونی ویئر جو آسٹریلیا کے ایک ہسپتال میں 8 برس تک پیلیٹیو کیئر ڈپارٹمنٹ میں اپنی خدمات انجام دیتی رہی، یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جہاں ان مریضوں کو لایا جاتا ہے جن کے بچنے کا امکان باقی نہیں رہتا۔ یہ مریض بستر مرگ پر تھے۔ بستر مرگ وہ لمحہ ہے کہ جہاں آدمی اپنی شخصیت کی تمام تر لیپا پوتی کو بھول جاتا ہے اور جو بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ برونی نے یہ محسوس کیا کہ بستر مرگ پر موجود لوگ مخصوص افسوس ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے غور کرنا شروع کیا تو اپنے 8 سالہ تجربے کے دوران انہیں اندازہ ہوا کہ یہ تمام افسوس ملتے جلتے ہیں۔ مزید غور کرنے پر پتہ چلا کہ یہ تمام افسوس الفاظ کے فرق سے کل 5 طرح کے ہیں۔ برونی ویئر نے پہلے ان افسوس پر ایک مضمون لکھا جو بہت مقبول ہوا اور پھر باقاعدہ ایک کتاب لکھی، دی ٹاپ 5 ریگریٹس آف دا ڈائنگ۔ آئیے جانیں کہ بستر مرگ پر موجود لوگوں کے بڑے 5 افسوس کیا ہیں۔ پہلا افسوس، کاش میرے اندر اتنی جرت ہوتی کہ میں اپنے سے مخلص ہو کر اپنی زندگی گزارتا، نہ کہ دوسرے جیسی زندگی کی توقع مجھ سے کرتے رہے۔ اکثر لوگ اپنا پروفیشن اور زندگی کی سرگرمیاں اپنی دلچسپی اور ٹیلنٹ کے مطابق اختیار نہیں کرتے، بلکہ اپنے والدین، رشتہ داروں، دوستوں وغیرہ کی خواہش پر ان چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں، پھر ساری زندگی وہی کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ انسان کا وہ سب سے بڑا افسوس ہے جو وہ اس دنیا سے جاتے ہوئے ظاہر کرتا ہے۔ لیکن ابھی تاخیر نہیں ہوئی، آپ ابھی زندہ ہیں اور ہٹے کٹے سانس لے رہے ہیں۔ آپ ابھی سے ٹھانیے کہ آپ کو اپنی زندگی اپنے ٹیلنٹ اور فطرت کے مطابق گزارنی ہے۔ آپ اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی دلچسپی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کوشش تو شروع کر دیجئے۔ اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے تو آپ وہی زندگی گزارتے رہیں گے جو آپ کو پسند نہیں، اور آپ بھی اپنے بستر مرگ پر یہی افسوس کر رہے ہوں گے، کاش میں اپنے سے مخلص ہو کر اپنے شوق کے مطابق زندگی گزارتا۔ دوسرا افسوس، کاش میں نے اتنی سخت محنت نہ کی ہوتی۔ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اسے یہ افسوس بہت شدت سے ہوتا ہے کہ اس نے ساری زندگی کمانے دھمانے میں لگا دی۔ اس چکر میں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنی فیملی کو وقت نہیں دیا، اپنے بچوں کے بچپن سے محظوظ نہیں ہوا، میرے پاس کسی کے لیے وقت نہیں تھا، اپنے لیے بھی نہیں، میں بس دوسروں کے لیے محنت کرتا رہا اور پیسہ کماتا رہا۔ آپ اتنا ہی کام کیجئے جتنا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کام نہ کریں، ضرور کریں، لیکن کچھ وقت کام اور باقی وقت اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے دوستوں پیاروں کے لیے۔ عموماً لوگ سخت محنت کرتے ہیں اور پھر بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اسٹیو جابز کے بقول، میں نے کبھی کام نہیں کیا کیونکہ میں نے اپنے شوق کو اپنا کام بنا لیا۔ اپنی پسند کا کام کرنے والوں کو یہ افسوس نہیں ہوتا کیونکہ وہ جتنا کام کرتے ہیں اتنا زیادہ ان کا شوق پورا ہوتا ہے۔ تیسرا افسوس ہے، کاش مجھ میں اپنے احساسات کے اظہار کی جرت ہوتی۔ ہم کسی نہ کسی وجہ سے، کبھی اپنی فیملی کے ڈر سے، کبھی باس کے ڈر سے، کبھی سوسائٹی یا رسم و رواج کے خوف سے اپنے احساسات کا اظہار نہیں کر پاتے۔ کتنے ہی لوگ اپنے والدین سے اور والدین اپنی اولاد سے محبت کا اظہار نہیں کر پاتے۔ کتنے نوجوان اپنے والد کے پیر دبانے سے کتراتے ہیں اور ماں کی خدمت سے شرماتے ہیں۔ میاں بیوی برسوں ایک چھت تلے رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے اظہار محبت کے 2 بول نہیں کہہ پاتے۔ محبت کے اظہار سے محبت بڑھتی ہے۔ اگر زبانی اظہار نہیں کر سکتے تو لکھ کر، ٹیکسٹ یا واٹس ایپ میسج پر ہی کام کر لیجئے۔ چوتھا افسوس، کاش میں اپنے دوستوں سے رابطے میں رہتا۔ دوست، خاص کر بچپن اور لڑکپن کے دوست، بہت ہی مخلص ہوتے ہیں، لیکن جو ہم اپنی پروفیشنل لائف میں مصروف ہوتے جاتے ہیں ہمارا رابطہ اپنے دوستوں سے کمزور ہوتے ہوتے بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ برسوں گزر جاتے ہیں اور ہم ان سے رابطہ نہیں کرتے۔ یہ دوست جو آپ کے ہمراز ہوتے ہیں، یہ دوست جو آپ کے دکھ سکھ میں آپ کی مدد کرتے ہیں، بعض دوست جو آپ کی فیملی سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہوتے ہیں، وہ دوست
جن کے ساتھ آپ نے زندگی کے کئی برس بتائے ہوں. لہٰذا آپ کتنے ہی بڑے عہدے پر ہوں، آپ کتنے ہی مصروف ہو گئے ہوں اور شادی کے بعد کتنے ہی جھمیلے پال لیے ہوں، اپنے دوستوں سے رابطے میں ضرور رہیے. یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنے قریب کے کم از کم 20-25 دوستوں کی فہرست بنائیے، پھر ایک ایک کر کے ان کے گھر جائیے یا کم از کم فون کیجئے اور ان کی خیر خبر لیجئے. 5واں افسوس جو ہم مرتے وقت کرتے ہیں، کاش میں خود کو خوش رکھتا. کوئی فرد یا شے آپ کو خوش نہیں کر سکتی. خوشی سراسر آپ کے اندر کا معاملہ ہے. ماڈرن لائف اسٹائل اور کنزیومر مارکیٹنگ نے چیزوں کو کچھ اس انداز سے پیش کیا ہے کہ اگر فلاں چیز خریدو گے تو خوشی ملے گی، فلاں مقام تک پہنچ جاؤ گے تو خوش رہو گے، لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے. خوشی کا تعلق نہ کسی مادی شے سے ہے نہ کسی ہدف سے. یہ تو سراسر ایک پروسیجر کا نام ہے. چلیے فرض کیجئے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی تک پہنچ جائیں گے تو آپ کو خوشی مل جائے گی، اور آپ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی تک پہنچا دیا جائے تو کیا آپ خوش ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں، کیونکہ خوشی دراصل ماؤنٹ ایوریسٹ تک پہنچنے میں نہیں تھی، بلکہ یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ جو مشقت جھیلیں گے، سختیاں برداشت کریں گے اور رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اس میں ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ملینئر بن جائیں گے تو ہمیں خوشی مل جائے گی، لیکن کتنے ہی ملٹی ملینئر اور بلینئر سکون کی دوائیں کھاتے اور خودکشی کرتے مل جائیں گے. یہ بھی تحقیق ہے کہ جو لوگ بہت غریب تھے ان کی کروڑوں کی لاٹری کھل گئی، لیکن اگلے چند ہی ہفتے مہینے میں وہ پھر غریب ہو گئے، کیونکہ وہ اندر سے خوش نہیں تھے. اس لیے لاٹری کے کروڑوں انہیں راس نہیں آئے اور ان سے جلد ہی چلے گئے. چنانچہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بڑا گول، غیر معمولی ہدف نہیں ہے تو وہ ضرور بنائیے اور پھر اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیجئے. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنی زندگی پر غور کیجئے اور اپنے تھاٹ پیٹرن اور لائف اسٹائل میں ضروری تبدیلیاں لائیے تاکہ آپ کو بستر مرگ پر یہ 5 افسوس نہ کرنا پڑے. کمنٹ میں لکھ کر بتائیے کہ آپ اس ویڈیو سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے. یہ ویڈیو لائک کیجئے، اپنے دوستوں پیاروں سے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل انفوٹیویشن کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو انفارمیشن کے ذریعے ملتی رہے موٹیویشن باقاعدہ. یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.